ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام، محترم بزرگوں اور میرے ایمانی بھائیوں، گزشتہ جمعے ہم یہ پڑھ کر آئے تھے جمعے کے درس میں، میدان محشر میں اللہ کی عدالت لگے گی اور ہر انسان کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، اور پھر پروردگار عالم ہر انسان سے 5 سوال کرے گا۔ پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں کہ اس کو کس کام میں لگایا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی یا یہ کہ اپنی منمانی اور اپنی من مرضی سے گزاری، کیسے گزاری ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور دوسرا سوال ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، خاص طور سے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو کہاں گوایا، کہاں اس کو لگایا، جوانی کی طاقت اور قوت جو پروردگار نے عطا کی تھی اس کو اس کی عبادت اور بندگی میں لگایا یا یہ کہ اس کی نافرمانی اور اس کے حکموں کو توڑنے میں اور اپنی منمانی اور اپنی مرضی سے اس کو گزارا ہے، کیسے گزارا ہے یہ معلوم کیا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا۔ تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کے بارے میں کہ کہاں سے وہ کمایا، حلال ذرائع سے، حلال راستوں سے، حلال طریقوں سے اس کو کمایا تھا یا یہ کہ حرام کے راستوں سے اس کو کمایا، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ چوتھا سوال ہوگا وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور کس چیز میں اس کو لگایا، مال کو کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں لگایا، اللہ کے حکموں کے مطابق اس کو خرچ کیا کہ نہیں، جو مال کے اندر اللہ نے دوسروں کا حق رکھا تھا وہ حق ادا کیا یا نہیں کیا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، معلوم کیا جائے گا۔ 5واں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ جو میں نے تمہیں علم کی روشنی دی تھی اس پر کیا عمل کر کے آئے ہو، جو تمہارے پاس علم تھا اس علم پر عمل کر کے آئے ہو یا نہیں، اس علم کے مطابق تم نے زندگی بسر کی یا نہیں کی ہے۔ علم سے مراد کیا ہے؟ ایک تو اصطلاحی عالم ہوتا ہے کہ جو 7-8 سال مدرسے میں لگاتا ہے، عالم بنتا ہے، عالم کا کورس مکمل کرتا ہے اور تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ سارے فنون وہ پڑھتا ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے، اور وہ کتنا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس سے کون سا علم مراد ہے؟ آیا پورا عالم بننا کہ ہر آدمی مدرسے میں آئے، داخلہ لے اور پھر 7-8 سال کا کورس کرے اور پھر وہ عالم بن جائے، یہ ضروری ہے؟ نہیں، اس سے مراد ہے کہ حلال اور حرام کا علم آدمی کو ہونا چاہیے، جتنا علم اس کو مسلمان ہونے کے لیے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے، اتنا ہر آدمی کو سیکھنا ضروری ہے۔
اگر اس میں کوتاہی کرے گا قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اصطلاحی عالم بننا یہ سب پر لازم نہیں ہے، ایک علاقے کے اندر ایک دو عالم ہوں، دو چار آدمی عالم ہوں، وہ ان کی رہبری کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حلال اور حرام کا جس سے آدمی کو پتہ چل جائے، جس سے وہ ایک اسلامی زندگی بسر کر سکے، اتنا علم تو ہر آدمی کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر وہ نہیں حاصل کرے گا، نہیں سیکھے گا، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، پوچھ ہوگی اس سے قیامت کے دن۔ یہ فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اور جو لوگ نہیں سیکھتے ہیں یا سکھانے والے ہیں اور سکھانے والے نہیں سکھاتے ہیں، سیکھنے والے تو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن سکھانے والے سکھاتے نہیں ہیں، یا یہ کہ دونوں طرف سے کوتاہی پائی جا رہی ہے، سکھانے والے سکھاتے نہیں ہیں، سیکھنے والے سیکھتے نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں بڑی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ الترغیب و ترہیب کے اندر روایت ہے، اسی طریقے سے امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب الکسب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک دم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگے اور آپ نے فرمایا، ما بال اقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يفطنونهم ولا يتعظونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، ما بال اقوام، کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا، لا يفقهون جيرانهم، وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے آس پاس رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو لا یفقہون، ان کو سمجھداری کی باتیں نہیں سکھاتے ہیں، ولا یعلمونہم، اور ان کو علم نہیں سکھاتے ہیں، ولا یفطنونہم، ان کو دانش مندی کی باتیں نہیں بتاتے ہیں، ولا یعظونہم، ان کو واعظ و نصیحت نہیں کرتے ہیں، ولا یأمرونہم، ان کو امر بالمعروف نہیں کرتے ہیں، ولا ینہونہم، اور ان کو برائیوں سے روکتے نہیں ہیں۔ پہلے یہ فرمایا، اس کے بعد آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی، ما بال اقوام لا يتفقهون عن جيرانهم ولا يتعلمون منهم ولا يتفطنون منهم ولا يتعظون منهم، کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جو اپنے پڑوسیوں سے سمجھداری کی بات حاصل نہیں کرتے ہیں، ان سے علم نہیں حاصل کرتے ہیں، علم نہیں سیکھتے ہیں، ان سے دانش مندی کی بات، حکمت کی باتیں سیکھتے نہیں ہیں، اور ان سے واعظ و نصیحت نہیں سنتے ہیں، ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ پھر آپ نے فرمایا، فواللہ، بخدا جو پہلا طبقہ ہے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو سکھائے، ان کو سمجھداری کی باتیں بتائے، اور دوسرے طبقے کو چاہیے کہ وہ سیکھے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، لَوَعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوبَةَ فِي دَارِ الدُّنْيَا، تو میں ان کو بہت جلد دنیا کے اندر ہی ضرور بضرور سزا دوں گا، یہاں عذاب کے اندر مبتلا کروں گا ان کو۔ تو معلوم ہوا علماء کی ذمہ داری ہے سکھانا اور عوام کی ذمہ داری ہے سیکھنا۔ علماء کی ذمہ داری ہے سکھانا اور عوام کی ذمہ داری ہے سیکھنا، دونوں کی ذمہ داری ہے، نہ صرف علماء کی اور نہ صرف عوام کی۔ اگر نہیں یہ کام ہوا تو علماء بھی پکڑے جائیں گے اور جو نہیں سیکھ رہے ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ لیکن آج اس سلسلے میں بہت کوتاہی ہے۔ علماء تو بیچارے کسی نہ کسی حد تک جمعے کے واعظ میں، یا یہ کہ کسی نماز کے بعد کوئی درس قرآن دیتا ہے، کوئی درس حدیث دیتا ہے، کوئی اور کتاب پڑھتا ہے، اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عوام کا آج عجیب حال ہو گیا ہے کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ایک دم بھاگتے ہیں، جیسے سلام پھیری ایک دم مسجد چھوڑ کے ایک دم بھاگتے ہیں، جیسے ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عجیب حال ہو گیا ہے، 5-10 منٹ نکالنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اگر حساب لگائیں 24 گھنٹے ہیں ہمارے،
24 گھنٹے میں کتنا ٹائم ہم سیکھنے کے لیے، باقی سارے دنیا کے کاموں میں دھندوں میں لگا رہے ہیں، آرام راحت میں ادھر ادھر گپ شپ میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، موبائل کو لے کر بیٹھ جائیں گے 2-2 3-3 گھنٹے اس پر ویسے ہی گزار دیں گے، ساتھ بیچارہ کوئی مہمان آیا اس کے ساتھ بھی بات نہیں کرتے ہیں، ایسے وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن 5-10 منٹ ہمارے پاس قرآن کی تفسیر سننے کے لیے نہیں، قرآن کا درس سننے کے لیے نہیں، کوئی مسائل سیکھنے کے لیے ہمارے پاس 5-10 منٹ نہیں ہوتے ہیں۔ عجیب حال ہے۔ آج یہی وجہ ہے، یہ جو ظلم اور زیادتی چاروں طرف ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، اس وجہ سے اللہ نے یہ سزا دی ہے کہ ظالموں کو مسلط کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں آپ دیکھیں، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، عالمی سطح پر اس وقت جو ہے وہ ظلم اور زیادتی عام ہو رہی ہے، اور جتنے حکمراں ہیں دنیا بھر کے اندر، کیا مسلم ممالک ہو غیر مسلم ممالک ہو، چاروں طرف ظالم مسلط ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آج سیکھنا سکھانا چھوڑ دیا، اور جب سیکھیں گے سکھائیں گے نہیں تو عمل کریں گے، عمل بھی نہیں کریں گے، اور جب عمل نہیں کریں گے تو پھر اسی طریقے سے اللہ سزا کے اندر مبتلا کرے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیکھیں۔ عجیب لگتا ہے، کہیں پر کوئی اعلان ہو جاتا ہے کہ بس نماز کے بعد تھوڑی دیر دین کی بات ہوگی، یا یہ کہ درس قرآن ہوگا، یا کوئی عالم آئے ہیں وہ کوئی واعظ و نصیحت کریں گے، ایک دم ایسے بھاگتے ہیں جیسے مسجد میں کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں۔ توبہ کرنی چاہیے ہمیں، ہر آدمی کو 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ و توبہ اور توبہ کرنی چاہیے کہ کیا ہو گیا، ہمارے پاس 10 منٹ اللہ کا قرآن سننے کے لیے نہیں، 15 منٹ آدھا گھنٹہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن سننے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور مسجد سے نکلیں گے باہر 2-4 بندے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی آگے ساتھی مل گیا اس کے ساتھ 1-1 گھنٹہ گپ شپ کرتے رہیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ حالت ہماری ٹھیک نہیں ہے، حالت ہماری یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، کتاب العلم میں بھی امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا، اور باب آداب المساجد کے اندر اس میں بھی نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، 3 آدمی آئے، دیکھا مجلس لگی ہے، حلقہ بنا ہوا ہے، ایک آدمی نے ہمت کی، آگے آیا، حلقے کے بیچ میں آ کر حلقے میں شامل ہو گیا، بیٹھ گیا۔ دوسرا پیچھے اس نے جگہ پائی، وہیں بیٹھ گیا۔ تیسرے نے نظر ماری، اس کے بعد واپس چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واعظ مکمل کیا، حلقہ مکمل ہوا، اس کے بعد آپ نے فرمایا ثلاثۃ نفر، کہ 3 آدمی ہیں، ان میں سے ایک تھا اس نے اللہ کے پاس ٹھکانہ حاصل کرنے کی کوشش کی، فآواہ اللہ الیہ، تو اللہ نے اس کو اپنے پاس ٹھکانہ دے دیا۔ یہ وہ تھا جو آگے آ کر حلقے میں بیٹھ گیا اور ایک دم جو ہے بات سننے لگ گیا۔ دوسرے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ فاستحیاہ اللہ، فاستحی اللہ، وہ اللہ سے شرما گیا، فاستحیاہ اللہ، تو اللہ نے بھی شرم کی کہ وہ پیچھے بیٹھ گیا، تو چلو اس کو بھی فائدہ مل گیا کہ اس کی بھی مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی۔ اور تیسرا تھا فاعرض، اس نے اعراض کیا، فاعرض اللہ عنہ، اللہ نے اس سے اعراض کیا، اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا۔ اب ہم خود اندازہ لگائیں، سیکھنے کا بالکل ماحول ہی ختم کر دیا۔ یہاں اندازہ لگائیں، یہ علم کا چشمہ یہاں بہہ رہا ہے، لڑکیوں کی درسگاہ ہے، عورتیں بھی سیکھ سکتی ہیں، ان کے لیے مواقع ہیں، مردوں کے لیے مواقع ہیں، لیکن کون سیکھنے آ رہا ہے؟ شوق ہی نہیں ہے۔ نماز کے الفاظ ہمیں صحیح سے یاد نہیں ہیں، اس کو بھی فکر نہیں ہے سیکھنے کی، وہ بھی سیکھنا نہیں چاہتا، نماز درست کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، 80 سال گزر جاتے ہیں، نماز پڑھنا نہیں آتی ہے، لیکن جیسے ہے ویسے ہی کام چلا رہے ہیں، اسی طریقے سے سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ علم کا چشمہ یہاں بہہ رہا ہے، لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، لیکن ہم جو یہاں کے رہنے والے ہیں وہ سوچ رہے ہیں ہم تو بالکل جو ہے مادرزاد مفتی ہیں، مادرزاد یعنی ماں کے پیٹ سے مفتی اور مفسر اور محدث بن کے آئے، ہمیں کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟ بالکل یہ سمجھ رہے ہیں آس پاس میں رہنے والے، وہ سیکھ ہی نہیں رہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیو، اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا ماذا عمل فیما علم، کہ جو تمہیں علم کی روشنی تھی اس کے مطابق تم نے کیا
عمل کیا ہے یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو حلال اور حرام کا علم جس سے ہو جائے، اتنا علم حاصل کرنا ہم پر لازم ہے۔ ایک مسلمان اسلامی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق کیسے گزارے یہ سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ نماز کے مسائل ہیں یہ سیکھنا ضروری، زکوٰۃ کے مسائل، کس پر زکوٰۃ واجب ہے، پھر کتنے مال پر، کس مال پر ہے اور کس کو دینی ہے یہ سیکھنا ضروری ہے۔ مالدار ہے، حج اس پر فرض ہے، حج کس پر فرض ہوتا ہے یہ سیکھنا ضروری، حج کے مسائل سیکھنا ضروری۔ روزہ رمضان آتا ہے، روزے کے مسائل ہیں یہ سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نکاح کا موقع آ گیا، نکاح کے کیا مسائل ہیں یہ سیکھنا ضروری۔ کوئی تاجر ہے، تجارت کے کیا مسائل ہیں، کیا اصول اور ضابطے ہیں یہ سیکھنا اس کے لیے ضروری۔ کوئی ملازم ہے اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے، ملازمت کے کیا اصول ہیں، کس طرح میری روزی حلال ہوگی یہ سیکھنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن کون سیکھ رہا ہے؟ فکر ہی نہیں ہے، کچھ بھی بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، نہیں معلوم ہے کب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور پھر آگے ہم چل پڑیں گے، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ مکانات، یہ دکانیں، یہ بینک بیلنس، یہ گاڑیاں، یہ ساری چیزیں یہ یہیں پر رہ جائے گی۔ یہ عہدے اور یہ جو جاہ و جلال اور ساری چیزیں ہیں یہ سب یہیں رہ جائیں گی، کوئی ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ ساتھ جانے والے نیک اعمال ہے، اور نیک اعمال تبھی آدمی کر سکتا ہے جب اس کے پاس کچھ علم کی روشنی ہو۔ اس لیے سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اور پھر کچھ بہت ساری موٹی موٹی باتیں تو ہر ایک کو معلوم ہے، ان کے بارے میں تو ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ ان پر عمل کیا یا نہیں۔ کون نہیں جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، لیکن بچتے ہیں ہم۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تمہیں علم تھا جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے، اور کتنا بڑا جرم ہے؟ اللہ اکبر! ایک مومن سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایکون المؤمن جبانا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فقال لا، آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا یطبع المؤمن علی خلال کلیہا، کہ مومن وہ تمام خصلتیں مومن کے اندر پائی جا سکتی ہیں الا الخیانۃ والکذب، مگر خیانت یعنی امانت کے اندر خیانت کرنا، بددیانتی اور اسی طریقے سے جھوٹ، یہ کہا مومن کے اندر نہیں پایا جا سکتا ہے۔ آج ہم خود اندازہ لگائیں کتنا ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور بعض دفعہ تو جھوٹ ہم بول رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک عورت کا بچہ کھیل رہا تھا، اس نے بچے کو بلانا چاہا اور ہاتھ میں ایسے کیا کہ بیٹا آؤ یہ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچہ آ جائے گا کیا دو گی؟ اس نے کہا میرے پاس کھجور ہے یہ دوں گی۔ آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، اگر تم نے ویسے ہی بولا ہوتا کہ آجا کچھ دوں گی اور تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا تو یہ بھی جھوٹ ہو جاتا، یہ بھی جھوٹ ہو جاتا۔ ہم نے کبھی اس طرف توجہ دی؟ ایک محدث ایک دوسرے محدث کے پاس گئے علم حاصل کرنے کے لیے کہ کچھ حدیثیں ان سے جا کر پڑھیں گے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ جو جس کو استاد بنانا تھا وہ ایسے اپنے کپڑے کو کیے ہوئے اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے کہ گھوڑا سمجھے گا کچھ اس میں ہے، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا جو گھوڑے کو جھوٹا اشارہ کر سکتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اس کو استاد بنانے کے یہ استاد بنانے کے قابل نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو استاد بنایا جائے۔ تو جھوٹ ہر آدمی جانتا ہے کہ جھوٹ جو ہے یہ بہت بری بلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، 1 میل دور تک وہ بدبو جاتی ہے، اور جو محافظ فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں یہ 1 میل دور چلے جاتے ہیں اس کو چھوڑ کے، اس جھوٹ کی وجہ سے۔ ہم ذرا ذرا سی بات پر ویسے ہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، جھوٹ پہ ایسے ہی
بچوں کو جھوٹا بنا دیتے ہیں. کوئی آگے آ کر پوچھا جی گھر میں ہے, بچے کو کہتے ہیں کہہ دو نہیں ہے. باپ خود سکھاتا ہے, ماں خود سکھاتی ہے بچوں کو جھوٹ بولنا, گھر میں نہیں ہے, حالانکہ ہوتا کہاں ہے وہیں پر. کون نہیں جانتا ہے کہ راستے میں گند ڈالنا, کسی کو تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ, ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں, شاخیں ہیں ایمان کی. فافضلها قول لا الہ الا اللہ, سب سے افضل لا الہ الا اللہ, اللہ کی بندگی کی گواہی دینا ہے. اور وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, اور چھوٹا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. ایک مومن کا کام یہ تھا کہ وہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہوتی, کہیں کوئی کانچ شیشہ, کہیں کیلے کا چھلکا, کہیں کانٹے دار جھاڑی, کوئی پتھر پڑا ہوا ہے جس سے کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے, اس کو ہٹائے, یہ مومن کا کام تھا. لیکن آج ہم گھر کا کوڑا کرکٹ نکالتے ہیں اور لے کر جو ہے وہ راستے میں ڈال دے, گھر کے باہر راستے میں ڈال دیتے ہیں, یا کہیں چوک میں لا کر ڈال دیتے ہیں, کہیں چوراہے میں لا کر ڈال دیتے ہیں. گند وند جو سڑا وڑا کھانا وانا ہوتا ہے لا کر وہاں ڈال دیتے ہیں, اور کوئی ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس سے کسی کو تکلیف ہوگی. یہ اسلام کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی, النظافت نصف الایمان, کہ نظافت صفائی ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے. لیکن ہم مسلمان گند ڈالنے میں لگے ہوئے. تو اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے تم جانتے تھے کہ صفائی آدھا ایمان ہے اور یہ گندگی ڈالنا یہ مومن کا کام نہیں. مومن کا کام تو ہے گند کو اٹھانا. مجھے تعجب اس پر ہوتا ہے, یہاں ہمارے مدرسے کے گیٹ کے سامنے لوگ, یہاں کوئی گھر نہیں آس پاس میں, پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں, مدرسے کے گیٹ کے سامنے لا کر ڈال دیتے وہاں سامنے. اور یہ تالاب بھی پتہ نہیں کیوں گاؤں والوں نے رکھا ہوا ہے, سب گند اسی کے اندر جمع کرتے ہیں, اس کو صاف کرتے کچھ کرتے. اس کی عیدگاہ نہیں ہے یہاں پر, جنازہ پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, جب جنازہ آ جاتا ہے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں, روڈ بند ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, لیکن کوئی توجہ ہے ہی نہیں, کسی کو کچھ نہیں. ہر ایک کو نفسی نفسی کا عالم اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے, کوئی ہی نہیں سوچتا ہے. چلو اگر وہاں عیدگاہ بن جاتی, عید کا کوئی سجدہ لگتا, جو پرانے بزرگ تھے ان کو کوئی ثواب ملتا, ان کے حصے میں نیکیاں لکھی جاتی. لیکن یہاں گند لا کر کوئی مرا ہوا جانور ڈال دیتا ہے, یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے, بدبو اتنی پھیلتی ہے, اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. تو کیا اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا قیامت کے دن؟ پوچھا جائے گا. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں معلوم تھا کہ گند اٹھانا ہے ڈالنا نہیں, پھر تم کیوں ڈالتے تھے؟ ماذا عمل فیما علم, جو تمہیں علم دیا گیا تھا اس کے مطابق تم کیا عمل کر کے آئے ہو. کون نہیں جانتا ہے کہ سود کھانا حرام ہے, لیکن پھر بھی کھا رہے ہیں, پھر بھی لگے ہوئے ہیں, نام بدل بدل کے, طریقہ کار بدل بدل کے لگے ہوئے ہیں, کھانے میں لینے میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ قرآن کے اندر اتنی سخت وعید ہے, الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, کہ سود خور قیامت کے دن ایسے اٹھے گا جیسے پاگل ہو گیا ہو, پاگل بنا کر اس کو اٹھایا جائے گا, جیسے اس کو شیطان بھوت لپٹ گیا ہو, جن لپٹ گیا ہو, اس طریقے سے ہوگا, ہوش و حواس اس کے نہیں رہیں گے ٹھیک. لیکن کوئی نہیں لگے. رشوت لینا دینا حرام ہے, سب جانتے ہیں. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اعلان, رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں. لیکن پھر لے رہے ہیں, کوئی نہیں, اس وقت آنکھیں بند کر لیتے لاؤ. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لے بھی رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ایمان بھی ان کا رہتا ہے اس وقت کے نہیں. تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا ایک ایک چیز کے بارے میں, یہ تمہیں معلوم تھا, تم نے اس کے خلاف کیوں کیا, اس پر عمل کیوں نہیں کیا. کون نہیں جانتا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں, ہر آدمی جانتا ہے. آج جمعے میں دیکھو مسجد بھری ہوئی ہے, لیکن باقی دنوں میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ کچھ تو میرے دوست ایسے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں, بس جمعے سے جمعہ, اور کچھ صبح شام کی پڑھ لیتے ہیں, اور کچھ یہ ہے کہ کبھی ٹائم لگ گیا آگے مسجد میں, ورنہ گھر میں ہی پڑھ رہے ہیں. پھر مسجدیں کیوں بنائی گئی ہیں؟
جبکہ مسجد کے آس پاس رہنے والوں کی نماز مسجد ہی میں ہوتی ہے، گھر میں ہوتی نہیں ہے، تو پھر وہ گھروں میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ پوچھا جائے گا کہ یہ تمہیں معلوم تھا، اس کا علم تھا، پھر تم نے کیوں اس پر عمل نہیں کیا؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جو علم کی روشنی میں نے دی تھی اس کے مطابق تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ کون نہیں جانتا ہے کہ غیبت کرنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن پھر بس دو آدمی مل جاتے ہیں، تیسرے کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان کان فیہ ما اقول، اگر اس میں وہ بات ہو جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ بات اس میں ہے فقد اغتبتہ، تبھی تو آپ غیبت کر رہے ہو، اور اگر وہ بات اس کے اندر ہے ہی نہیں، اگر وہ بات اس کے اندر ہے ہی نہیں، فقد بہتہ، تو پھر تو تم نے اس پر بہتان لگا دیا ہے۔ آج غیبت بالکل عام ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے بہتان تراشی، الزام تراشی، یہ بھی بالکل عام ہو گئی ہے۔ کسی کے بارے میں تھوڑا سا کسی نے بتا دیا، اس نے جھوٹ ہی کہا کہ فلانا آدمی جو ہے وہ ایسا ہے، بس ہم نے آگے 10 آدمیوں کو کہنا شروع کر دیا، فلانا ایسا فلانا ایسا، تحقیق بھی نہیں کی کہ اس نے ایسا کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے، ایسے ہی اڑانا شروع کر دیتے ہیں آگے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمارے علم میں ہے، لیکن عمل کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، قیامت کے دن جواب دہی بہت مشکل ہے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ حلال اور حرام کی تعلیم ہم حاصل کریں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کرنے کے کام کیا ہے، نہ کرنے کے کام کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہو اور پھر ہم عمل کریں، ورنہ کل قیامت کے دن جواب دہی بہت مشکل ہوگی۔ اور جب تک آدمی ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا، اس کے قدم رب کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے، یعنی جنت کے لیے اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، اور جس کا فیصلہ جنت کے لیے نہیں ہوگا، آپ خود ہی ٹھکانہ سوچ لیں گے پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جہنم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ پھر دوسرا ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے توجہ دیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، تھوڑا ٹائم ہم سیکھنے کے لیے نکالیں۔ یہاں صبح درس قرآن ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، الحمدللہ اب تک یہ چل رہا ہے، بلا ناغہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن ہم ایسے سمجھتے جیسے ہم پورے قرآن کے حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، مفسر محدث میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ آئیں، آ کر سیکھیں، قرآن کے تذکیر کا پہلو ہے، بہت آسان ہے، قرآن اللہ نے آسان بنایا ہے، ہر ایک کی سمجھ میں وہ آ سکتا ہے، لیکن ہم سمجھنا تو چاہیں ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کے 4 حق ہیں، ایک یہ کہ اس کو پڑھنا سیکھا جائے، دوسرا یہ کہ اس کو سمجھا جائے کہ میرا رب مجھے اس میں کیا پیغام دے رہا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس پر عمل کیا جائے، چوتھا یہ کہ دوسروں تک اس کو پہنچایا جائے۔ لیکن بتاؤ آج ہم کر رہے ہیں یا ادا؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور اخلاق اور کردار ہمارا اتنا بگڑ گیا ہے کہ اب دوسرے لوگ اسلام میں آنا چاہتے ہیں، وہ اسلام کو جب پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ سچ ہے اور حق ہے، لیکن جب مسلمان کی عملی زندگی کو وہ دیکھتے ہیں تو اس وقت پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ اگر مسلمان اسی کا نام ہے جو یہ کر رہے ہیں، پھر ہم جدھر ہیں ادھر ہی ٹھیک ہے۔ وہ آنا چاہتے ہیں لیکن آتے نہیں، ہمیں دیکھ کر ہم گویا رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم رکاوٹ بنو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سخت قسم کی سزا کے اندر مبتلا کرے گا۔ فذوقوا بما صددتم عن سبیل اللہ، فذوقوا بما صددتم عن سبیل اللہ، کہ تم یعنی قیامت کے دن ان لوگوں سے جن کے اخلاق اور کردار بگڑ گئے تھے اور ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ ایمان میں داخل ہونے سے رک گئے، نہیں داخل ہوئے، ایمان کی طرف نہیں آئے، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت سزا دے گا، اور اس وقت یہ کہا جائے گا فذوقوا بما صددتم عن سبیل اللہ، کہ تم عذاب کا مزہ چکھتے رہو اس وجہ سے کہ تم دوسرے لوگوں کو اللہ کی
طرف آنے سے روک رہے تھے، اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اللہ کے راستے پر چلنے سے روک رہے تھے، تم رکاوٹ بنے ہوئے تھے، آڑ بنے ہوئے تھے، اس وجہ سے اب تم عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ اس لیے اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیں درست کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ، آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، اس کو ہم اپنانے کی کوشش کریں، اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی